تعالی شاہ فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ قربانی کرنا کیا ہے؟ رسول پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور آپ یہ شاہ فرمائیں قربانی کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ قربانی جو ہے وہ ہمارے باپ دادا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ناظرین محترم، ہم ہر سال قربانی کرتے ہیں اور یہ قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے اور ہمارے پیارے آقا کملی والے آقا علیہ السلام کی بھی سنت ہے، اور اس قربانی کو ہم ہر سال بہت اچھے طریقے سے انجام دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنا مال خرچ کر کے راہ خدا کے اندر خوشی اور مسرت محسوس کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ذہنوں میں یہ سوال یا خیال آتا ہے کہ اگر ہم یہ پیسے قربانی پہ خرچ کریں گے تو ہمارا مال کم پڑ جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ جب بھی مال خرچ کریں گے تو وہ رب کائنات آپ کو اس کا ریٹرن ضرور کرتا ہے۔ حضرت سیدنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں رسول پاک علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کو جو عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ قربانی کرنا ہے، کہ قربانی کے دن جو قربانی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کرنے کا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے، اور جس جانور کی تم قربانی کرتے ہو اس جانور کو قیامت کے دن بالوں سمیت کھروں سمیت لایا جائے گا۔ اور رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس جانور کو تم ذبح کرتے ہو اس کے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ ہر مسلمان صاحب نصاب جس پر قربانی واجب ہے اس کو چاہیے کہ قربانی جو ہے وہ راہ خدا میں کرنے لگا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ خوبصورت اچھا سا جانور، پیارا سا، موٹا تازہ فربا ہو، وہ رب کائنات کی بارگاہ میں ذبح کرے۔ اور اسی کے ساتھ شریعت مطہرہ نے کچھ ایسے عیب بیان فرمائے ہیں، اگر وہ عیب جانور میں پائے جائیں تو پھر قربانی نہیں ہوتی۔ اس لیے بازار منڈی جب بھی آپ کوئی بھی جانور خریدنے جائیں تو اس جانور کو خریدنے سے پہلے اچھی طرح دیکھ بھال کریں، پہلے غور و فکر کریں آیا کہ اس کے اندر کوئی عیب جو ہے وہ تو نہیں پایا جا رہا۔ اگر وہ عیب پائے جاتے ہوں تو پھر قربانی نہیں ہوگی، اس جانور کو لینے سے گریز کریں۔ قربانی کے جانور میں کون سے عیب اگر ہوں تو قربانی نہیں ہوتی؟ نمبر 1، ایسا پاگل جانور جو چرتا نہ ہو اور اتنا کمزور ہو، اس کے ہڈیوں میں گودا نہ ہو، اس اتنا لاغر کمزور ہو جائے کہ وہ چل بھی نہ سکے، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ نمبر 2، ایسا جانور جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، وہ قربان گاہ تک جا نہ سکے، تو ایسے لنگڑے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اور نمبر 3، ایسا جانور جو کانا ہو، اس کا کانا پن ظاہر ہو، تو کانے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اور ایسا جانور جس کے سینگ جو ہیں وہ سرے سے ہی مکمل کٹے ہوں، مکمل ٹوٹے ہوں، تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر تھوڑا سا اوپر سے جا کے بھر جائیں یا کٹ جائیں یا ٹوٹ جائیں تو پھر اس جانور کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بھی سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ اگر کسی جانور کے سینگوں کو سرے سے کاٹ دیا جائے تو پھر اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جانور کے سینگوں کو سرے سے کاٹ دینا وہ مختلف طریقوں سے کاٹا جاتا ہے، کوئی آری کے ساتھ ہے، کوئی ڈرل مشین کے ساتھ ہے، وہ سرے سے ان سینگوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، تو یہ جانور کو بغیر ضرورت کے بلا وجہ تکلیف پہنچانا ہے۔ تو جانور پر تکلیف پہنچانا، جانور پر ظلم و ستم کرنا، یہ شریعت مطہرہ کے اندر حرام ہے، تو یہ ممنوع فعل ہے، ایسا کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ رہا مسئلہ قربانی کا، وہ یہ ہے کہ اگر سینگ کاٹنے کے بعد وہ زخم بھر جائیں، وہ زخم تندرست ٹھیک ہو جائیں تو پھر اس کی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس کا زخم ہرا بھرا ہو تو پھر اس کی قربانی بالکل نہیں ہو سکتی۔ ایسا جانور جو بیمار ہو، اس کا بیمار ہونا ظاہر ہو تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔
اور پھر ایسا جانور جو نہ نر ہو نہ مادہ ہو، جس میں دونوں صفتیں پائی جاتی ہوں، یا پھر نہ نر کا فیصلہ ہو سکے نہ مادہ کا فیصلہ ہو سکے، تو پھر اس جانور کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ کسی جانور کی دم یا چکی جو ہے وہ 1/3 سے زیادہ کٹی ہو، 1/3 سے زیادہ کٹی ہو تو پھر اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی جانور کی ناک نوز جو ہے وہ جڑ سے کٹی ہو تو پھر اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ کسی جانور کے تھن خشک ہوں یا کٹے ہوئے ہوں، بکری کے اندر 1 تھن کٹا ہو یا خشک ہو، گائے بھینس کے اندر 2 تھن کٹے ہوں یا خشک ہوں، تو پھر ان جانوروں کو بھی قربانی ان صورتوں میں نہیں ہو سکتی۔ کسی بھی جانور کو ذبح کرتے وقت اچھلنے کودنے کی وجہ سے ٹانگ ٹوٹ جائے، آنکھ پھوٹ جائے یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو پھر اس جانور کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بہرحال اس کی بھی قربانی ہو جائے گی۔